بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی. مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان. بارہواں باب، 12واں ادھیائے. خدا کو مخلوق مان کر عبادت کرنا گمراہی اور بربادی ہے. خدا کو نہ دکھائی دینے والا تصور کر کے خدا کی عبادت کرنے والا ہی خدا کو حقیقی طور پر پا سکتا ہے. توحید اور اعمال صالحہ یعنی تمام انسانوں اور مخلوقات کی سلامتی کے کام کرنا، یہ دونوں دین کی دو بنیادیں ہیں. غیر مادی خدا پر اپنے شعور کو قائم رکھنے کا صحیح طریقہ. ارجن نے خدا سے کہا، اس طرح ظاہری شکل رکھنے والی یا دکھائی دینے والی مخلوق تصور کر کے جو عابد ہمیشہ مکمل طور پر آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور بے شک جو عابد آپ کو لافانی خدا یعنی اوم مان کر نہ دکھائی دینے والا تصور کر کے آپ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، ان دونوں میں سے اے خدا کون سا عبادت گزار گمراہ اور برباد ہوتا ہے؟ خدا نے ارجن سے کہا، جو لوگ مجھے مخلوق مان کر ایمان رکھتے ہوئے مجھے من میں قائم کر کے ہمیشہ میری عبادت میں لگے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کا اس طرح مجھے مخلوق مان کر میری عبادت میں لگنا گمراہی اور بربادی ہے. یہ میرا فیصلہ ہے. لیکن جو لوگ مجھے لافانی خدا یعنی اوم، بے مثال، نہ دکھائی دینے والا، ہر جگہ حاصل ہونے والا تصور سے بالا تر مان کر مکمل طور پر عبادت کرتے ہیں اور قلب کو ایک خدا میں یکسو رکھ کر تمام چیزوں سے خواہشات کو یقینی طور پر قابو میں کر کے پہاڑ کی طرح ایک خدا پر اپنے آپ کو جما کر کسی اور مخلوق یا دیوتا کی طرف من کو نہ بھٹکا کر تمام انسانوں اور مخلوقات کی بھلائی اور ان کی سلامتی کے لیے مستقل طور پر مشغول رہتے ہیں، ایسے لوگ بلا شبہ مجھے پا لیتے ہیں. نہ دکھائی دینے والے غیر مادی خدا کی یاد سے ذہن کو جوڑنا بے شک بہت مشکل کام ہے. ان مادی جسم کے لیے ساری زندگی کوشش کرنے والے انسانوں کے لیے نہ دکھائی دینے والے غیر مادی خدا کو پانا اور اس کے راستے میں ترقی کرنا بڑی تکلیف کا کام ہے. لیکن بے شک جو لوگ کسی اور مخلوق یا دیوتا کی عبادت چھوڑ کر مجھے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تمام اعمال میرے لیے کرتے ہوئے مجھ سے تعلق پیدا کر کے عبادت کرتے ہیں، اور اے پارتھ یعنی ارجن، جو لوگ مجھ ایک غیر مادی خدا پر اپنے ذہن کو قائم رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کو میں موت والی اس دنیاوی زندگی کے سمندر میں زیادہ دیر تک اس تکلیف میں پھنسا نہیں رہنے دیتا، بلکہ بہت جلد آزادی دے دیتا ہوں. بے شک اپنے من میں مجھ ایک غیر مادی خدا کو قائم کرو، اپنی غور فکر اور شعور کو مجھ غیر ظاہر میں لگاؤ، پھر تم بلا شبہ مجھ نہ دکھائی دینے والے میں ہی محو رہنے لگو گے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. نہ دکھائی دینے والے خدا کو من میں قائم رکھنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے کون سے اعمال کیے جائیں؟ خدا کی کتابوں کے مطالعے سے افضل ان میں غور فکر کر کے انہیں سمجھنا ہے. مخلوق سے اجر کی توقع نہ رکھنا سکون کا باعث ہے. خدا نے ارجن سے کہا، اے دھننجے یعنی دولت پر فتح پانے والے ارجن،
اگر اپنے من کو مجھ نہ دکھائی دینے والے ایک خدا پر مضبوطی سے یکسو رکھنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تب مجھے حاصل کرنے کی خواہش کے لیے ویدوں کے مطالعے میں لگ جاؤ۔ اگر تم ویدوں کا مطالعہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہو تو پھر مجھے سب سے اعلیٰ اور روحانی ذات مانتے ہوئے میرے بتائے گئے اعمال کو میرے لیے ہی کرنے والے بنو۔ اس طرح اعمال کرنے سے تم مکمل طور پر خدا کو پالو گے۔ اگر تم اس طرح سے میری عبادت سے بھی قاصر ہو تب اپنے نفس کو قابو میں کر کے کسی مخلوق یا دیوتا سے ملنے والے تمام اعمال کے اجر کے سہارے جینا چھوڑ دو۔ بے شک علم دین کا مطالعہ کرنا افضل ہے، مگر علم میں غور فکر اس سے بھی افضل مانا جاتا ہے، اور غور فکر سے بھی افضل مخلوق سے اعمال کے اجر کی توقع کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ مخلوق سے اعمال کے اجر کو چھوڑنے میں ہی بالآخر سکون ہے۔ بنیادی اعمال صالحہ۔ خدا کے پسندیدہ بندے کی صفات۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والا خدا کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بے شک نفرت اور حسد کے بغیر جینے والا، تمام مخلوقات سے دوستی اور محبت رکھنے والا، رحم کرنے والا اور بے غرض رہنے والا، غرور اور گھمنڈ سے دور رہنے والا، راحت اور مصائب پر صبر کرنے والا، معاف کرنے والا، مطمئن اور قانع رہنے والا، ہمیشہ عبادت میں لگا رہنے والا، نفس کو قابو میں رکھنے والا، وعدے اور عہد پر مضبوطی سے جمع رہنے والا شخص جو اپنی نفس اور عقل کو میرے حوالے کر دیتا ہے اور جو میرا غلام یعنی عابد بھی ہے، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی اور جو لوگوں کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچاتا بھی نہیں ہے، اور جو خوشی، غم، خوف، فکر سے آزاد ہوتا ہے، وہ مجھے بہت ہی پیارا ہے، جو کسی مخلوق یا دیوتا سے توقع اور امید نہ رکھنے والا ہے، پاک جسم، دل اور دماغ والا ہے، ایماندار ہے، غیر جانبدار ہے یا غیر متعصب ہے، خوف و غم سے آزاد ہے، تمام دنیا پرستی کے کاروبار کو چھوڑ چکا ہے، وہ میرا حقیقی عابد ہے اور وہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، جو نہ کسی چیز کے ملنے پر بہت زیادہ خوشی اور فخر محسوس کرتا ہے، نہ ہی کسی چیز کے جانے کا غم کرتا ہے اور نہ پچھتاوا کرتا ہے، نہ کوئی خواہش رکھتا ہے، غیر منحوس اور منحوس جیسے برے عقائد کو چھوڑ دینے والا ہے، اور جو صرف مجھ ایک خدا کی عبادت یا غلامی میں عزت محسوس کرنے والا ہے، وہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، جو دوست اور دشمن سے یکساں اور منصفانہ برتاؤ کرنے والا ہے، اور عزت، ذلت، سردی، گرمی، راحت اور مصیبت میں صبر کرنے والا ہے، خدا کے شریکوں کو چھوڑنے والا ہے، جس کے لیے ملامت اور تعریف دونوں برابر ہیں، خاموش تباہ ہے، جس کسی بھی حالت میں ہو قانع اور مطمئن ہے، بے گھر ہو کر بھی عقل کو ایک خدا کے ایمان پر مضبوطی سے قائم رکھ کر اس کی عبادت میں لگ کر عزت محسوس کرتا ہے، ایسا انسان مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ لیکن جو مومن بندہ اس دنیا اور مخلوقات کے بارے میں، دین کے بارے میں، وہ مقام جہاں موت نہیں ہے، اس جنت کے بارے میں خدا نے جس طرح کہا ہے اسی طرح مکمل طور پر ایمان رکھتے ہوئے مجھ سب سے اعلیٰ اور روحانی خدا کی عبادت میں لگا ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ 12واں باب 12واں ادھیائے ختم ہوا۔